بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام اور باپردہ خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ہمارے گاؤں کا مدرسہ اور مکتب ہے، جو دین کے قلعے ہوتے ہیں، جہاں پر ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت پر فوکس کیا جاتا ہے، اور پورے سال وہ اپنی تعلیم و تربیت میں، لکھنے پڑھنے میں جد و جہد کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہیں۔ لہذا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور امت کے سامنے لانے کے لیے ایک سالانہ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، جلسے کی شکل میں، پروگرام کی شکل میں، یا پھر سالانہ انجمن کی شکل میں۔ آج کی یہ ہماری محفل سالانہ انجمن کی شکل میں ہے، جس کی صدارت حضرت مولانا جلال احمد صاحب قاسمی فرمائیں گے انشاءاللہ، اور زیر سرپرستی و نظامت احقر کے سپرد یعنی نصیب اللہ المظاہری کے سپرد کی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس پروگرام کی قیادت و حمایت کرنے والے صاحبان حضرت مولانا شفیق اللہ صاحب ندوی اور حضرت مولانا امیر الدین صاحب ندوی فرمائیں گے۔ اور اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد شفیق صاحب، جو اعظم گڑھ کے استاد تفسیر و فقہ ہیں، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اور اسی طرح اس پروگرام کو جلا بخشنے کے لیے اور اس پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے کبیر نگر کے شاعر اسلام حضرت مولانا فخر الاسلام صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس پروگرام میں اسٹیج کی رونق و زینت بنیں گے اس علاقے کے مشہور و معروف اور علماء و دانشوران اس پروگرام کی اسٹیج کی زینت اور رونق بنیں گے۔ اور اس پروگرام کا جو خاص مقصد ہے کہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات کہ ان کے اندر کیسی کیسی صلاحیتیں ہیں، چاہے تقریر کے اعتبار سے لے لیجئے، یا نعت و مکالمہ کے اعتبار سے لے لیجئے، حمد کے اعتبار سے لے لیجئے، یہ ہمارے بچے ہیرے کے مانند ہیں۔ ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی سونے کی ڈلی کے مانند ہے، اتنے قیمتی ہیں۔ آپ تو اس وقت اس پروگرام کا اندازہ اور اس مدرسے کے جو اساتذہ کرام ہیں، جنہوں نے خوب محنت کی، قد و کاوش کی، جد و جہد کی بچوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے، جب آپ اس پروگرام کو سماعت فرمائیں گے از اول تا آخر، تو انشاءاللہ آپ بخوبی اس بات سے واقف ہوں گے اور مدح سرائی کریں گے کہ واقعی مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم بڑھپور نمبر 12 ٹولہ جے نگرہ رامپور کا یہ مدرسہ اور مکتب انتہائی اپنے مقصد میں انتہائی کامیاب اور بامراد ہے۔ لہذا آپ تمام سامعین و سامعات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ماحول سنجیدہ ماحول بنائے رکھیں اور سکون و وقار کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پر برقرار رہیں۔ اس پروگرام کی 2 نشست رکھی گئی ہے۔ پہلی نشست بعد نماز مغرب متصلاً انشاءاللہ پہلی نشست میں ان تمام طلبہ و طالبات کے پروگرامز ہوں گے جس کو سننے کے لیے اور جس کے انعقاد کے لیے اس پروگرام کو منعقد کیا جا رہا ہے۔
لہذا اصل ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ ان بچوں کے پروگرام کو مکمل باضابطہ طور پر یکسوئی کے ساتھ سنا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اور دوسری نشست، دوسری بیٹھک بعد نماز عشاء انشاءاللہ منعقد کی جائے گی، اور یہ پروگرام اسی مدرسہ عربیہ مفتاح العلوم کے میدان میں اندرونی حصے میں انشاءاللہ یہ پروگرام منعقد ہوگا۔ مشورے سے یہ طے ہوا ہے کہ مرد حضرات کے لیے انتظام عیدگاہ والے حصے میں کر دیا جائے گا، اور خواتین اسلام کے لیے انتظام مدرسے کے اندرونی اور باہری حصے میں کر دیا جائے گا۔ اور اس پروگرام میں بہت ساری تیاریاں کی گئی ہیں، لہذا ہم خود اس پروگرام کو بہتر انداز میں امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں کہ کسی طرح کی کوئی افراتفری نہ ہو، کسی طرح کی کوئی بے پردگی اور بے حیائی سامنے نہ آئے، بلکہ سکون و وقار کے ساتھ اور سکون و اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس پروگرام کو مکمل سماعت فرمائے، اس مجلس میں شرکت کو یقینی بنائیں اور اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے اس پروگرام میں شرکت کریں۔ اور اس پروگرام کو جب آپ سماعت فرمائیں گے تو واقعی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے بچے یوں ہی بے وجہ مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اساتذہ کی محنت اور رنگ کہ آج ان مکاتب اور مدارس میں ہمارے ننھے منھے بچے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، دینی تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ جب یہ بڑے ہوں گے اور ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ہمارے بچے کبھی بھی ارتداد کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ اسلام کے قلعے، مضبوط قلعے ہیں جو مکاتب اور مدارس میں چھوٹے سے وقت، چھوٹی سی اور بچپن میں جو چیزیں ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہیں، وہ مرتے دم تک ذہن میں رہتی ہیں۔ یہ وہی مکاتب اور مدارس ہیں جہاں سے ہم سب پڑھے لکھے، اور جو دعائیں ہم نے مکاتب میں یاد کی تھی آج بھی وہ دعائیں وہی دعائیں یاد ہیں۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ بحسن و خوبی اپنے انجام تک پہنچے گا، اس لیے آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس پروگرام کی کامیابی و کامرانی کے لیے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی کامیابی اور بہتر مستقبل کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ جب بھی کسی پروگرام کا انعقاد اور آغاز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ روایت رہی ہے کہ ایسے دینی مجالس کا انعقاد اور اس دینی مجالس کی ابتدا اللہ رب العزت کے کلام پاک سے کی جاتی ہے، جس کے لیے میں اس مدرسے کی ایک ہونہار طالبہ جس نے ابھی گزشتہ دنوں میں حال ہی میں پورے سدھارتھ نگر کے مکاتب اور مدارس میں اول پوزیشن حاصل کیا ہے، ایسی ہونہار طالبات ہمارے مدرسے میں، ہمارے مکتب میں زیر تعلیم ہیں، پڑھ رہی ہیں، جس کا نام نامی اسم گرامی بنت صابر علی یعنی انم جہاں بنت صابر علی جو درجہ پنجم کی طالبہ ہے، ایک ننھی منی سی بچی۔ آپ ان کے تلاوت کلام پاک سے اندازہ لگائیں گے کہ یہاں کے حافظ صاحب، حافظ محمد توحید عالم صاحب کتنی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا میں انم جہاں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کے قلوب کو معطر و مجلہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، بہت خوب. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ کتنے ہی سریلے انداز میں انہوں نے تلاوت کلام پاک پیش کیا. واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بچی پڑھتی رہے اور ہم لوگ ان کی سریلی آواز سے اور تلاوت کلام اللہ سے ہم اپنے قلوب کو معطر و مجلہ فرماتے رہیں. آئیے اس پروگرام کی ایک جھلک اور دکھانے کے لیے میں اس مدرسے کے ہونہار طالبات 5 سہیلیاں ندا خاتون، اقرا خاتون، نازش خاتون، انم جہاں، مفیدہ خاتون، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جلد از جلد اسٹیج پر تشریف لائیں اور صرف 4 اشعار، صرف 4 مصرع ہم سامعین کے سامنے اپنے نعت پاک کا 4 مصرع پیش فرمائیں. صرف 4 لائن، ٹھیک ہے؟ اللہ لگائیں، صرف 4 لائن پڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منزل میری خدا ہے، راستہ میرا نبی ہے، سب انبیاء سونا ہیرا میرا نبی ہے. منزل میری خدا ہے، راستہ میرا نبی ہے، سب انبیاء سونا ہیرا میرا نبی ہے. اندھا کو روشنی دے، اشجار کو چلا دے، اندھا کو روشنی دے، اشجار کو چلا دے، پتھر کو بھی پڑھاتا کلمہ میرا نبی ہے، سب انبیاء سونا ہیرا میرا نبی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، بہت خوب. یہ سیمپل تھا کہ آپ نے جیسا کہ سماعت فرمایا کہ تلاوت کلام پاک، اسی طرح نعت پاک اور تقاریر کا تو آپ پوچھے ہی مت کہ ہمارے بچوں نے تقاریر پر اتنی محنتیں کی، اور ان تقاریر کے موضوعات و عنوانات کا انتخاب ہمارے ماسٹر صاحب جو اس مدرسے کے متحرک اور فعال ٹیچر ہیں، اور اسی طرح ہمارے گاؤں کے امام صاحب مولانا عبدالعلیم صاحب، ان دونوں نے جو تقاریر کے موضوعات اور عنوانات کا انتخاب فرمایا، واقعی وہ بے حد لاجواب ہیں. آپ ان کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. آپ اگر ان موضوعات کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا تلاوت کلام پاک اور اسی طرح نعت پاک کی ایک مختصر سی جھلک، تو پورا مکالمہ اور پورا پروگرام آپ سننے کے لیے کس طرح بےتاب ہوں گے. لہذا آپ تمامی سامعین و سامعات سے خصوصی طور پر درخواست ہے کہ آج کے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ہم طلبہ و طالبات اور اساتذہ کرام، جملہ اساتذہ کرام و اراکین مدرسہ اور ان طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی فرمائے. دیکھیے ہمارے مدرسہ اور مدرسے سے فارغ ہونے والے نوجوانان اسلام میں کس طرح اتحاد و اتفاق کی مثال ایک قائم ہے کہ یہ واحد ایک ایسا گاؤں ہے جے نگرہ رامپور کہ جہاں نوجوانوں میں آپ اتحاد و اتفاق پائیں گے، ایک دینی ماحول پائیں گے کہ واقعی جب ان سے کوئی کام لیا جاتا ہے تو یہ اپنی جان، مال اور وقت کے ساتھ ہماتن ہمیشہ حاضر ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوجوان جو اسی مدرسے کے فارغ ہیں اور اسی مکتب کے فضلہ ہیں، جو ابھی کسی نہ کسی اسکول میں، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ مدرسہ اپنی تعلیم و تربیت میں اور میں بھی
میں بھی اسی مدرسے کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے میں بھی اسی مدرسے میں پڑھا کرتا تھا. میرا بھی یہی گاؤں یہی وطن ہے, یہیں پہ کھیلے کودے پلے بڑھے. آج اللہ رب العزت نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا آپ تمامی سامعین کی دعاؤں سے کہ اللہ رب العزت ہمارے پڑھنے لکھنے کو اور ہماری محنتوں کو قد و کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا بیٹھ جاؤ